قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا ایام المعدودات، یہ گنتی کے دن، گنے چنے دن ہیں۔ تو آج میں اور آپ اگر اس بات کو دیکھیں، بڑا شکر تھا کہ رمضان مبارک کا مہینہ آنے والا ہے، رمضان مبارک کی تیاریاں کر لو، رمضان مبارک کے لیے اہتمام کر لو۔ آج 20واں روزہ ہو گیا اور رمضان ہم سے رخصت بھی ہو۔ بہت سارے تو اس رمضان میں رخصت ہو گئے اور بہت ساروں کے ہاتھوں سے یہ رمضان ویسے ہی رخصت ہو گیا، اور اب یہ کچھ گنتی کے دن بچے ہیں کہ جن کو اگر میں اور آپ چاہیں اب بھی میرے اور آپ کے پاس وقت ہے، مہلت ہے کہ ہم اس کو صحیح معنی میں اس کا اہتمام کریں۔ میرے عزیزوں، رمضان مبارک کا اہتمام صرف سحری کھانا، پھر اس کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کر لینا، نماز پڑھ لینا، سو جانا، اپنے کاروبار پہ چلے جانا، شام کو افطاری کر لینا، رات کو تراویح پڑھ لینا، بس اس کا نام رمضان نہیں ہے۔ یہ تو ایک وہ عبادات ہے کہ جو اس رمضان کے اندر مجھے اور آپ کو آسانی اور سہولت سے میسر ہو جاتی ہے۔ یہ رمضان نہیں ہے۔ اگر میں اور آپ یہ سمجھیں کہ بس صبح سحری کے وقت کھانا کھایا، سحری کر لی، روزہ رکھ لیا، اس کا نام رمضان بن گیا، تو مجھے معاف کیجیے، اس کا نام رمضان نہیں ہے۔ میں نے پہلے یا دوسرے جمعے میں یہ بات عرض کی تھی کہ رمضان رمز سے نکلا ہے، اور رمز عربی زبان میں کہتے ہیں جلا دینا، کسی چیز کو جلا دینا، کپڑا جلا دینا، کاغذ جلا دینا، لکڑی جلا دینا، چھڑی جلا دینا، جلانے کو رمز عربی زبان میں رمز کہتے ہیں۔ تو بیسک رمضان اس کا لفظی ترجمہ تو یہ تھا کہ اے ابن آدم، تو اپنے دل سے اللہ کے علاوہ جو کچھ پال رہا ہے اس کو جلا دے۔ بیسک تو رمضان کا مقصد یہ تھا۔ آج مجھے اور آپ کو اس بات کا محاسبہ کرنا ہے، مجھے اور آپ کو اس بات کے لیے ترازو لگانا ہے، مجھے اور آپ کو آج اس بات کو اپنی کسمڑی میں تولنے کی ضرورت ہے کہ کیا یکم رمضان المبارک سے لے کر آج 20واں روزہ ہے، میں نے اپنے اندر سے اللہ کے غیر کو کتنا جلایا؟ اگر تو میں اور آپ اپنے دل سے، اپنے جسم سے، اپنے وجود سے، اپنی زندگی سے اللہ کی نافرمانیوں کو جلا رہے ہیں تو اللہم زد فزد۔ یہ رمضان برکت والا ہے، یہ رمضان عافیت والا ہے، یہ رمضان میری اور آپ کی بخشش والا ہے۔ اور اگر میں اور آپ اسی جگہ پر کھڑے ہیں جیسے کہ یکم رمضان کو کھڑے تھے، اور آج بھی میری اور آپ کی دل کی، جسم کی، اعضاء کی کیفیت وہی ہے، تو معذرت کے ساتھ معافی چاہوں گا، پھر مجھے اور آپ کو اپنے رمضان مبارک کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے۔ مقصد تو اس کا یہ تھا کہ یہ اللہ کا بابرکت مہینہ آیا، اس مہینے میں اللہ رب العالمین نے شیاطین کو قید فرمایا، اور اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو سہولت دی کہ میں اور آپ آسانی سے عبادات کر سکیں۔ کیا آیا میں اور آپ اس بات کو پورا اترے بھی ہیں کہ نہیں؟ اگر پورا اترے ہیں تو بہت اچھی بات ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ اس رمضان مبارک میں آپ نے پورا قرآن پاک ہی ختم کرنا ہے، نہیں، کوئی ضروری نہیں۔ ضروری عمل یہ تھا کہ آیا اس رمضان میں میں اس بات کو سمجھ پایا بھی ہوں کہ نہیں پایا کہ رمضان اللہ نے مجھے کس لیے دیا تھا۔ اگر تو میں اور آپ اس بات کو سمجھ گئے، اگر میری اور آپ کی عقل میں یہ بات اتر گئی ہے کہ اللہ نے جو مجھے رمضان دیا، اس رمضان سے
ایکم اکثر عملا، تم میں سے کون ہے جو زیادہ نیکیاں کر کے لائے؟ یہ نہیں فرمایا، فرمایا ایکم احسن عملا، کون ہے جو تم میں سے اچھی، خوبصورت، پاکیزہ، بابرکت، فائدے والی نیکیاں کر کے لے کر آئے۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے نبی مہربان علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں پتہ ہے کہ کل قیامت والے دن مظلوم کون ہوگا، بے بس کون ہوگا، لاچار کون ہوگا؟ فرمایا صحابہ نے عرض کیا اللہ اور اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ امام الانبیاء نے 3 دفعہ یہ جملہ ارشاد فرمایا اور چوتھی دفعہ میں یہ بات فرمائی کہ سب سے زیادہ مظلوم اور لاچار اور بے بس وہ انسان ہوگا، دیکھنے کو تو اس کی نیکیاں احد پہاڑ سے بھی زیادہ ہوں، زمین اور آسمان کے درمیان میں خلا سے بھی زیادہ اس کے پاس نیکیاں ہوں گی، لیکن اب میرے صحابہ جب لوگ اس سے اپنے معاملات کا لین دین کرنے کے لیے آئیں گے، اللہ رب العالمین اس کی تمام نیکیاں اس لین دین کے عوض میں ان کو دیتے چلے جائیں۔ آج صف اول کا نمازی ہے لیکن اپنی بہن کا حصہ دبا کے بیٹھو، تو کیا آپ کی یہ نمازیں، آپ کی یہ عبادات، آپ کی یہ اللہ کو راضی کرنے کی لگن، کیا اس کے اندر یہ بات کسی جگہ پر موجود نہیں کہ آپ نے ایک اللہ کے بہت بڑے حکم کو بھی توڑا ہو؟ یہ ایک الگ حکم ہے، نماز پڑھنا اللہ کے لیے ایک الگ حکم ہے، لیکن اپنی بہن کا حصہ دینا یہ ایک اللہ کا الگ حکم ہے۔ نماز، قرآن پاک کی تلاوت، ذکر، اذکار، تسبیحات یہ ایک الگ عبادات ہے، لیکن سود والی لعنت سے بچنا یہ ایک الگ عبادت ہے۔ آج بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے، بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جو دین کے کام کرنے میں بھی بڑی جلدی کرتے ہیں، لیکن جب آپ ان کو پس منظر دیکھیں گے، آپ ان کو پردے کے پیچھے دیکھیں گے، آپ ان کے کاروبار اور معاملات اور لین دین کو دیکھیں گے تو اس کے اندر بہت سارا حصہ سود کے اندر ملوث ہو۔ بتاؤ ان کی نماز کس کام کی؟ کسی کام کی نماز نہیں ہے۔ میں فتویٰ نہیں دے رہا، لیکن میں آپ کو ایک مسئلے سے آگاہ کر رہا ہوں، ان کی نماز کسی کام کی نہیں ہے، ان کی عبادات کسی کام کی نہیں ہے، ان کا روزہ، ان کا حج، ان کا زکوٰۃ، ان کا لوگوں کے لیے رفع عامہ کے کام کرنا یہ کسی کھاتے میں شمار نہیں ہوں گے۔ کل قیامت والے دن یہ ساری جو نیکیوں کی شکل میں تھی، اللہ رب العالمین ایک گندے کپڑے کی مانند لپیٹ کر اس آدمی کے منہ پہ مار دی جائے۔ یہ پکڑو اپنی باتیں، اپنی نیکیاں، دراصل یہ تمہاری نیکیاں نہیں ہیں، یہ تو وہ پردہ تھا جو تم نے لوگوں کے اوپر ڈالا ہوا، یہ وہ پردہ تھا جو تم نے لوگوں کے اوپر ڈالا ہوا تھا، یہ وہ لبادہ اوڑا ہوا تھا تم کہ میں بڑا نیک ہوں، میں بڑا صالح ہوں، میں بڑا پرہیزگار ہوں، میں لوگوں کے لیے بڑا رفع عامہ کا کام کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جس مقصد کے لیے تم نے یہ کام کیا تھا تمہیں دے دیا گیا، جاؤ دفع ہو جاؤ۔ تو میرے عزیزوں، آج مجھے اور آپ کو بھی یہی دیکھنا ہے، مجھے اور آپ کو بھی اس بات کا محاسبہ کرنا ہے کہ کیا یہ رمضان، اس رمضان مبارک کو جو گھڑیاں اللہ نے مجھے دی ہے، کیا مجھے یکم رمضان سے 20ویں روزے تک میری زندگی میں کوئی تبدیلی، حقیقی تبدیلی آئی بھی ہے کہ نہیں ہے؟ اگر تبدیلی آ گئی ہے تو یہ رمضان میرے اور آپ کے لیے بابرکت ہے، اور اگر نہیں آئی تو یقین جانیے معذرت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کہ وہ حدیث مبارکہ کے الفاظ پھر صادق آئیں گے، جس کے بارے میں 3 سیڑھیوں پہ پاؤں رکھا اور جن میں سے ایک جگہ پہ فرمایا آمین۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آج معمول سے ہٹ کر عمل دیکھا ہے کہ کوئی نظر بھی نہیں آ رہا تھا اور آپ آمین کہہ رہے ہیں۔ امام الانبیاء نے فرمایا جبرائیل امین آئے تھے اور انہوں نے یہ کہا کہ جو انسان رمضان کا مہینہ پائے اور اللہ سے اپنی بخشش نہ کروا سکے، اپنے گناہوں کی معافی نہ کروا سکے، اپنا پچھلا کھاتا اللہ سے صاف نہ کروا سکے، اللہ رب العالمین کی لعنت ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ میں محمد عربی کی اس کے اوپر لعنت ہے، اور رسول اللہ نے اس کے اوپر آمین فرمایا۔
تو میرے عزیزوں، مجھے اور آپ کو اس بات کے اوپر نظر رکھنی ہے کیا اس رمضان سے میں اور آپ مستفید ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے، فائدہ حاصل کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے، اور کتنے % فائدہ حاصل کر سکیں؟ 20%، 30%، 40%، کتنے % حاصل کر سکیں؟ اور یاد رکھیے 20-30% تو ریس سائیکل کی بھی ہوتی ہے، اور اگر ایمان والے کی طاقت اور ریس اس سے بھی نیچے ہے تو پھر افسوس ہے اس کو۔ وہ کہتا ہے نا جی میری نماز مجھے جنت میں لے کر جائے گی، کہتا ہے جو نماز مجھے گھر سے اٹھا کر مسجد نہیں لے کے جاتی، جو نماز مجھے جھوٹ بولنے سے نہیں روکتی، جو نماز مجھے بددیانتی کرنے سے نہیں روکتی، جو نماز مجھے کم تولنے سے نہیں روکتی، ارے بابا وہ نماز مجھے جنت میں کیسے لے کر جائے؟ کیوں اپنے آپ کے ساتھ جھوٹ بولتے ہو؟ کیوں اپنے آپ کو دغا دیتے ہو؟ کیوں اپنے آپ کے ساتھ فریب کرتے ہو؟ تو میرے معزز سامعین، نماز اور یہ رمضان، اس کو ہم ٹٹولیں، اپنا محاسبہ کریں کہ یہ رمضان اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو عطا کیا، اس میں کتنے فیصد میں اس سے فائدہ حاصل کر سکتا۔ یہاں تک تو تھی ایک بات، آج 20واں روزہ ہے اور کل 21 رمضان مبارک ہے۔ 21ویں روزے کو کیا ہوا تھا؟ سیدنا میرے اور آپ کے امام خلیفہ چہارم سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے۔ 21 رمضان مبارک کو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے تشریف لے گئے۔ 19 رمضان کو ابن ملجم لعنتی نے، بے ایمان نے، دین دشمن نے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر وار کیا تھا 19 رمضان، اور اس وار کا زخم بھر نہ سکا اور وہ سیر نہ ہو سکا، تو 21 رمضان مبارک کو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے تشریف لے گئے۔ اب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، سیدنا ابو طالب جو ہے ان کے بیٹے، اور آقا علیہ السلام کے والد سیدنا عبداللہ اور سیدنا علی المرتضیٰ کے والد ابو طالب، یہ دونوں سکے بھائی ہیں۔ تو رسول اللہ اور سیدنا علی المرتضیٰ آپس میں کزن ہیں، یہ پہلے نمبر پر۔ اور دوسرے نمبر پر اسلام لانے میں سب سے پہلے بچوں میں جس نے پہل کی وہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ۔ کتنی سال کی عمر میں اسلام قبول کیا تھا؟ 10 سال کی عمر۔ کتنی سال کی عمر میں؟ 10 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا۔ آج سے تقریباً 1.5 سال پہلے ہماری پارلیمنٹ میں ایک بل پیش ہوا تھا کہ نابالغ بچے کا اسلام قبول نہیں کیا جائے گا۔ کم از کم بچے کے اسلام کی قبولیت کی نشانی اور اس کی ڈیٹ جو فکس کی گئی گورنمنٹ کی طرف سے وہ 15 سال تھی۔ 15 سال کا بچہ میٹرک کرنے کے قریب پہنچ جاتا ہے۔ 15 سال کا بچہ اپنے لیے زندگی کے مستقبل کی پلاننگ کر لیتا ہے۔ 15 سال کا بچہ اگر اس کو کاروبار پہ لگا دے، ایک ٹھیک ٹھاک ہنر اس کے ہاتھ کے اندر آ جاتا ہے۔ لیکن افسوس کہ وہی 15 سال کا بچہ اگر اسلام کو قبول 10 سال کا بچہ اگر اسلام کو قبول کرنے کی بات کرتا ہے تو ہماری پارلیمان سے یہ بل پیش کیا گیا کہ جناب اس کا اسلام قابل قبول نہیں کیا گیا۔ کتنے افسوس کی بات ہے۔ اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 10 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا۔ تمہیں تو کم از کم یہی سوچ لینا چاہیے تھا کہ کم از کم ہمیں 10 سال کی عمر کو رکھنا چاہیے کہ جس کے بارے میں اللہ رب العالمین کے پیارے حبیب نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس شہر کا دروازہ ہے۔ اگر علی 10 سال کی عمر میں اسلام کو قبول کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قانون ہونا چاہیے کہ بچہ کم از کم 10 سال کی عمر میں اسلام قبول کرے۔ یہاں پر ایک اور مسئلہ سمجھیے، اکثر حدیث ہم اتنی سنتے ہیں، اکثر اتنی حدیث ہمیں سنائی جاتی ہے انا مدینۃ العلم وعلی
کتنی حدیث مبارکہ ہم سنتے ہیں۔ آج پوری حدیث مبارکہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا انا مدینۃ العلم ابو بکر جدارها، انا مدینۃ العلم عمر سقفها، انا مدینۃ العلم عثمان اوساطها، انا مدینۃ العلم وعلی بابها۔ یہ حدیث مبارکہ پوری ہے۔ کیا مطلب؟ فرمایا میں علم کا شہر ہوں اور ابو بکر اس کی دیوار ہے، چاروں دیواریں بنیاد پہ۔ میں علم کا شہر اور ابو بکر اس کی بنیاد، میں علم کا شہر اور عمر اس کی دیواریں، میں علم کا شہر ہوں اور عثمان اس کی چھت ہے، اور چوتھے نمبر پہ فرمایا کہ میں علم کا شہر اور علی اس گھر کا دروازہ ہے۔ آپ نے کبھی کسی اکیلے دروازے کو دیکھ کے یہ کہا ہے کہ جناب اس کے آگے پیچھے کوئی عمارت ہے؟ کیوں اللہ کے نبی کی حدیث بھی آدھی سناتے ہو اور اتنی سناتے ہو جتنی تمہیں مطلب کی ضرورت ہے۔ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ خندق کے موقع پہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کو چھوڑ کے چلے گئے مکہ مکرمہ۔ فرمایا کہ تم یہاں پر ٹھہرو اور ہم جنگ کے لیے جا رہے ہیں۔ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام الانبیاء سے عرض کیا کہ آپ مجھے بچوں اور عورتوں کے درمیان میں چھوڑ کے جا رہے ہیں، یہ کیا کریں؟ فرمایا علی تیری مثال ایسے ہی ہے جیسے موسیٰ کی مثال ہارون کے ساتھ، تیری مثال بالکل ایسے ہی کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دین اور اسلام کی تقویت کے لیے اللہ رب العالمین سے جب دعا مانگی تو اپنے بھائی ہارون کے لیے دعا مانگی۔ فرمایا کہ تیری مثال میرے ساتھ ایسی ہے، اور ایک جگہ پہ فرمایا علی تیری مثال ایسی ہے میرے ساتھ جیسے انسان کا سگا بھائی اس کے ساتھ ہوتا ہے، انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا اور آخرت دونوں جگہ پر میرا بھائی ہے۔ یہ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں امام الانبیاء فرمایا۔ اور ایک جگہ پہ کیا فرمایا؟ اے علی تیری وجہ سے دو طبقات جہنم کے اندر جائیں گے، جس طریقے سے عیسیٰ ابن مریم کے لیے دو طبقات جہنم کے اندر جائیں گے، اے علی تیری مثال بھی بالکل بعینہ ہی ویسے ہی۔ سیدنا عیسیٰ ابن مریم ان کے بارے میں لوگوں کا کیا خیال ہے؟ بعض دنیا کے لوگ ان کو ابن اللہ، اللہ کا بیٹا کہتے ہیں۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ اور میرا اور آپ کا مسلمانوں کا عقیدہ ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، یہ میرا اور آپ کا عقیدہ ہے۔ تو فرمایا کہ تیری مثال عیسیٰ ابن مریم کی مانند ہوگی کہ کچھ لوگ جیسے ان کو خدا بنا دیں گے، خدا کا بیٹا بنا دیں گے، اے علی تیرے ساتھ بھی لوگ کچھ ایسا ہی ہے۔ آج بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اللہ رب العالمین کے مقام کے برابر کر دیتے ہیں، اس سے بھی زیادہ کر دیتے ہیں۔ ساری پاور کی طاقت اور پاور کا منبع سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرار دے دیتے ہیں۔ تو میرے رسول اللہ نے فرمایا یہ بھی غلط، اور فرمایا کہ بعض لوگ دوسری قسم کے ہوں گے کہ سیدنا عیسیٰ کی والدہ ابن مریم کو لوگوں نے تہمت لگائی تھی، گندا کہا تھا، برا بھلا کہا تھا۔ فرمایا پہلا طبقہ بھی جہنم میں جائے گا اور بعد والا طبقہ بھی جہنم میں جائے گا۔ اسی طریقے سے علی جو تجھے اللہ بنائے گا، اللہ کے برابر کر دے گا، وہ طبقہ بھی جہنم میں جائے گا، اور جو لوگ تیرے ساتھ بغض رکھیں گے وہ طبقہ بھی جہنم کے اندر جائے گا۔ اور ایسا دنیا کے اندر بہت سارے لوگ موجود ہیں۔ ایسا طبقہ بھی موجود ہے جو سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انبیاء کے برابر سمجھتے ہیں۔ جیسے انبیاء معصوم ہیں، ایسے ہی سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معصوم سمجھا جاتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیے، مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء معصوم ہیں اور صحابہ تمام کے تمام محفوظ ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین نے قانون بنایا کہ انبیاء معصوم ہیں اور صحابہ، بولو تو صحیح، صحابہ محفوظ ہیں۔ تو سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں اور ایک جگہ پہ امام الانبیاء نے کیا فرمایا کہ علی
جو تیرے ساتھ حسن سلوک رکھے گا، جو تیرے ساتھ محبت رکھے گا، وہ ایسا ہے جیسے اس نے مجھ محمد کے ساتھ محبت رکھی، اور جو تیرے ساتھ بغض رکھے گا وہ ایسا ہے جیسے اس نے مجھ محمد کے ساتھ بغض رکھا۔ تو ہم اسلام کے قائل ہیں، اور اسلام افراط و تفریط سے بچا ہوا اعتدال والا مذہب ہے، اس کے اندر افراط و تفریط نہیں ہے، یہ اعتدال سے چلنے والا مذہب ہے۔ تو میرے معزز سامعین، یہ 21 رمضان جو کل والا دن آنے والا ہے، یہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے، اور کل 21 رمضان سے اعتکاف بھی شروع ہو رہا ہے۔ اور اعتکاف یہ لفظ نکلا ہے عطف کے، اس کا لفظی ترجمہ کیا ہے کہ اپنے آپ کو دو چادروں کے اندر بند کر لیتے۔ کتنی چادروں میں؟ بولو تو صحیح، میرا بھی روزہ پتہ ہے، روزہ ٹھیک، کتنی چادروں میں؟ دو چادروں میں بند کر لیں۔ آپ جب اعتکاف کے لیے بیٹھتے ہیں تو ایک چادر، اگر آپ اس طرح بیٹھے ہیں سب سے کونے والی سائڈ، تو ایک چادر آپ کے بائیں طرف آئے گی اور ایک چادر آپ کے فرنٹ پہ آئے گی۔ ان دو چادروں کے درمیان میں بیٹھنے کا مطلب کیا ہے؟ حالانکہ اعتکاف جو آدمی مسجد میں بیٹھ رہا ہے، اگر یہ سارے اعتکاف والے ہیں اور اگر یہ چادر نہ بھی لگائے تو متکف ہیں، ان کو تو ضرورت نہیں ہے آپس میں چادر لگانے کی۔ فرمایا اعتکاف والے کو دو چادروں میں اس لیے کہا گیا، جس وقت ہم قبر میں اتارے جائیں گے کتنی چادروں میں ہوں؟ یہی 2-3 چادروں میں ہوں گے نا، یہ اس کے ساتھ تشبیہ ہے۔ زندہ رہتے ہوئے آپ کو موت کی ایک تشبیہ دی جاتی ہے، خلوت کی ایک تشبیہ دی جاتی ہے کہ آپ کے ہوتے ہوئے جناب دنیا کا نظام چل رہا ہے، آپ کے ہوتے ہوئے آپ کے ماں باپ، آپ کے بیوی بچے، آپ کا کاروبار، یہ دنیا کا نظام سب ٹھیک چل رہا ہے، آپ پریشان نہ ہوں۔ آپ وہ نہ بنے کہ جناب اس کو ٹٹیری نہ بنے کہ اس کو میں اٹھا کے پھیلوں، ایسا نہ سوچے۔ جب انسان یہ سوچتا ہے، جب انسان اعمال سے رہ جاتا ہے۔ وہ دو چادروں میں تمہیں اس لیے رکھا تاکہ تمہیں موت کا منظر یاد ہو۔ تو اعتکاف رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آخری عشرے میں اعتکاف کرے گا تو فرمایا وہ ایسے ہی ہے، اس کو اللہ رب العالمین 2 مقبول حج اور 2 مقبول عمروں کا ثواب عطا۔ ایک ہے کہ آپ پیسہ لگا کے اور وہاں پر بھی جانے کے بعد وہ حج قبول ہے یا نہیں، میں کسی کی نیت پہ یا کسی کے عمل پہ شک نہیں کرتا، کس پیسے کے ساتھ جا رہے ہو مجھے نہیں پتا، شہر میں کتنے لوگوں کا قرضہ دینا ہے مجھے نہیں پتا، بہن کا حق دبا کے بیٹھے ہو مجھے نہیں پتا، سود کا ساتھ کاروبار کرتے ہو مجھے نہیں پتا، یہ سارا پیسہ کم تول کے تم نے جمع کیا مجھے نہیں پتا، کن پاپڑ بیل کے تم نے یہ سارا پیسہ اکٹھا کیا یہ تمہیں پتا ہے۔ اب یہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے یا نہیں یہ اللہ جانتے ہیں، لیکن فرمایا جو آدمی اعتکاف بیٹھ جائے گا، اللہ رب العالمین کے پیارے حبیب نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین اس کو 2 مقبول حج اور 2 مقبول عمروں کا ثواب عطا۔ تو اعتکاف اس لیے بھی ضروری ہے، اور یاد رکھیے آپ کی جو محلے کی مسجد ہے اعتکاف اس کا حق، آپ مقروض ہیں اپنی مسجد کے، آپ اپنے محلے کی مسجد کے مقروض ہیں کہ آپ اس کے اندر 4، 6، 8، 10 آدمی اعتکاف کے اوپر بٹھائیں۔ اور بعض علماء نے یہ لکھا ہے، میں یہ بات تنقید نہیں کر رہا ہوں، بات کر رہے ہیں اس حد تک کر رہا ہوں کہ بعض علماء نے فرمایا کہ جتنی بڑی آپ کی محلے کی مسجد ہے اس اعتبار سے لوگ وہاں پر اعتکاف، چھوٹی مسجد ہے وہاں پر 2-4 آدمی بیٹھے، جتنی بڑی مسجد ہے اس اعتبار سے آپ اپنی مسجد کے اندر اعتکاف بیٹھے۔ تو لہذا کل آج مغرب کی نماز کے بعد، آج 20 ہے، مغرب کی نماز کے بعد 21ویں بجے کل مغرب کی نماز آپ اپنے محلے میں جس جگہ بھی اعتکاف بیٹھنا چاہتے ہیں مغرب کی نماز وہاں پر پہنچ کر پڑھنی اور اس کے بعد اعتکاف شروع ہو جائے۔ اچھا، اب یہ تو ہوگی اعتکاف کی بات۔ اب انہی راتوں کے اندر مجھے اور آپ کو لیلۃ القدر کی رات بھی آ رہی۔ کون سی رات آ رہی؟ تو مولوی صاحب بات کرو، کوئی 2 کی ٹاپک رکھے، اگر کوئی اتنا بڑا جمعہ اکٹھا کر کے لیا میں کیا کریں؟
اکثر لوگ اس رات میں کیا کرتے ہیں کہ شبینہ پڑھتے ہیں، اجتماعی عبادات کرتے ہیں، اونچی اونچی پڑھتے ہیں. ارے بابا کچھ نہیں ضرورت. اللہ رب العالمین تو میرے اور آپ کے دل میں پیدا ہونے والے خیال کو بھی جانتے ہیں. عبادت آرام سے، سکون سے ہے. اپنے دل کو، اپنے دماغ کو، اپنے اعضاء کو اطمینان سے پھول کی مانند اللہ کے سامنے پیش کرو. یہ نہیں ہے کہ بھاگم بھاگ کے ساتھ آئے اور اونچی اونچی آواز سے قرات کرنی شروع کر دی. اونچی اونچی نہیں. اللہ رب العالمین حسین ہے، خوبصورت ہے، اور اللہ خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں. ایک آدمی اونچی اونچی بولے وہ اچھا ہے، ایک آدمی شائستگی کے ساتھ بولے وہ اچھا ہے. اللہ رب العالمین خوبصورت، واللہ یحب ویحب الجمال. اللہ خود خوبصورت ہے اور اللہ کو خوبصورتی پسند، صفائی پسند. اسی لیے فرمایا الطہر نصف الایمان، کہ صفائی نصف ایمان ہے. صفائی نصف ایمان. بہرحال بات کسی اور طرف نکل جائے. تو ان راتوں کے اندر، اعتکاف کی راتوں کے اندر کوئی شبینہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی اجتماعی نفل پڑھنے کی ضرورت نہیں. آپ اپنی خلوت میں الگ سے بیٹھ کر 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت، یا اللہ پوری زندگی میں تجھے ہی ناراض کیا، پوری زندگی اکڑ کے تیرے ساتھ بغاوت کی، پوری زندگی اکڑ کے تیرے ساتھ میں نے دشمنی مول لی، ہر اپنے اعضاء سے وہ عمل کیا جن کاموں کو کرنے سے تو نے منع کیا. میں نے ڈنکے کی چوٹ پہ جھوٹ بولا، میں نے ڈنکے کی چوٹ پہ اپنی آنکھ سے بد نظری کی، میں نے ڈنکے کی چوٹ پہ اپنے اعضاء کا استعمال غلط کیا. یا اللہ تیری بارگاہ میں آیا ان لیلۃ القدر کی رات میں آپ اللہ سے یہ مانیں. یہ رزق بھی اللہ دیتا ہے، اولاد بھی اللہ دے گا، سب کچھ اللہ دے دے گا. اللہ کے آگے رو لو، دنیا کے آگے ہنستے ہو. یہ یاد رکھو. لوگوں کے سامنے جھوٹا ہنستے ہو اور خلوت میں جا کے روتے ہو. اب تو دنیا جھوٹی مسکراہٹ کو بھی پہچانتی ہے کہ یہ اوپر سے ہنس رہا ہے، یہ اندر سے ہنس رہا ہے. لوگوں کو بھی بڑے طریقے آگے ہیں. اگر لوگوں کو دکھ دینے کے طریقے آگے ہیں تو دکھ پہچانے کے طریقے بھی آگے ہیں. لوگوں کے سامنے جھوٹا ہنستے ہو، ارے بابا اللہ کے سامنے سچا رو لو، انشاءاللہ اللہ تمہیں دنیا والوں کے سامنے کبھی بھی رونے نہیں دے. یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ سجدے میں اللہ کے سامنے رو اور یہ جھکتا ہوا سر، یہ آنکھیں بہتی ہوئی اللہ کے سامنے جب روئے اور اللہ ان کو دنیا والوں کے سامنے بھی ذلیل و خوار کرتے. یہ ہو نہیں سکتا. یہ کیسے ممکن ہے؟ ایک آدمی کیچڑ میں پڑا ہوا اللہ کے نام کو اٹھا کر سینے سے لگائے اور اللہ اس کو وقت کا جنید، اور اللہ اس کو وقت کا ولی اللہ کا بنا دے. ہم اپنے دل کو اللہ کے سامنے لٹا کر تو دیکھیں. بازیاں، بہت سارے نوجوان ہیں بازیاں لگاتے ہیں. کوئی کبوتر بازی لگاتا ہے، کوئی کتے بازی لگاتا ہے، کوئی مرغے بازی لگاتا ہے. چلو ان طاق راتوں میں اللہ کے ساتھ رب بازی بھی لگا کے دیکھو. یا اللہ ان طاق راتوں میں اگر تیرے ساتھ بازی لگے، تو نے یہ وعدہ کیا ہے، تو نے یہ اعلان کیا ہے کہ رمضان کی گھڑیوں میں جو مجھ سے مانگو میں دوں گا. اب اللہ سے گن گن کے چیزیں آپ مانگنا. رب کعبہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، اگر آپ 100% دین کے اوپر چلنے کی کوشش شروع کر دیں، بعد میں اگلے سال تک اگر میں زندہ رہا، اگر آپ کی ان خواہشات میں سے خواہشات پوری نہ ہوئی، میں یہاں پہ ہوں گا، مجھے گریبان پکڑ کے کہنا کہ مولوی ممبر پہ بیٹھ کے جو. لیکن شرط یہ ہے، جیسے ان رمضان کی گھڑیوں میں نماز پڑھ رہے ہو، ایسے ہی رمضان کی گھڑیوں کے بعد نماز پڑھو. جیسے اس رمضان کی گھڑیوں میں تہجد پڑھ رہے ہو، ایسے ہی رمضان مبارک کے بعد بھی تہجد پڑھتے رہنا. آپ جتنی دعائیں ان طاق راتوں میں مانگیں گے، انشاءاللہ آپ کی ایک ایک دعا ایسے پوری ہوگی جیسے تسبیح کا ایک ایک دانہ نیچے. آپ اس کو پریکٹیکل کر کے دیکھیں. 1 سال کے لیے آپ اس کو ریہرسل کے طور پہ کر کے دیکھیں. انشاءاللہ آپ کی دعائیں پوری نہ ہوں اور آپ کو اللہ کبھی دنیا والوں کے آگے جھکنے نہیں دے. ان طاق راتوں میں آپ اللہ کے سامنے جھک جائیں، انشاءاللہ آپ پوری زندگی کسی دنیا اور دین کے کام کے لیے کسی کے آگے نہیں جھکیں. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ میرے کانی کملی والے پیغمبر کا فیصلہ. فرمایا اللہ کے سامنے جھک جاؤ، اللہ تمہیں لوگوں کے سامنے جھکنے سے بچا لے. تو ان طاق راتوں میں گنتی کی طاق راتیں اللہ نے ایک رات کی پھر مجھے اور آپ کو ریسٹ دے رکھی ہے. قربان ہے رحمتوں والا، مغفرت والا، بخشش والا مہینہ. اس کا تو ایک ایک پل
محبت پر، اس کرم اور نوازی پر کہ اللہ رب العالمین پھر کہتے ہیں جا کر پھر تازہ دم ہو گیا، یہ تو تھک نہ گیا ہوں، منگ منگ کے تیری زبان نہ تھکی ہو، تیری نیند نہ آتی، جا کر پھر تازہ دم ہو گیا۔ تو میرے معزز سامعین، یہ لیلۃ القدر کی راتیں بھی آئیں، اور یہ آخری بات، یہ عشرہ کون سا چل رہا ہے؟ بولو تو صحیح، تیسرا عشرہ کون سا ہے؟ مغفرت والا، جہنم سے آزادی والا عشرہ، یہ بس آخری بات، یہ جہنم سے آزادی والا عشرہ۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، نبی مہربان علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یکم رمضان مبارک سے لے کر 28 رمضان تک اللہ رب العالمین ہر رات میں کتنے جہنمیوں کو آزاد کرتے ہیں؟ پچھلے جو میں دسیا تھا مولوی تجھے دسے ہوں، ہمیں پتا ہے نکال کیا 10 لاکھ، ہاں ماشاء اللہ۔ اللہ رب العالمین ہر رات میں 10 لاکھ جہنمی جن کے اوپر اللہ نے جہنم واجب کر دی ہے، اللہ ان کو جہنم سے نکال کر جنت میں بھیجتا، اور آخری رات میں اللہ رب العالمین نے پورے رمضان مبارک میں جتنے جہنمی نکالے ہیں ان کے برابر، بلکہ اس سے بھی کئی گنا زیادہ اللہ رب العالمین آخری رات میں جہنمیوں کو جہنم سے نکالے۔ اب مجھے یہ بتاؤ، وہ پنڈ دے لوگ ہیں نا شہری، وہ جب برات کے لیے دروازہ کھلتا ہے تو جب باراتی لوگ اندر جاتے ہیں تو چھوٹا بھی جاتا ہے، بڑا بھی جاتا ہے، اپنا بھی جاتا ہے، بیگانہ بھی جاتا ہے، سارے بھاگ جاتے کہ نہیں بھاگتے؟ اور جب ان گھر والوں کو پتہ چلتا ہے مہمان بیٹھ جائیں، پھر وہ دیکھو یار تو بلائے کوئی نہیں، چلو نکل باہر، ایسے ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ اب بولو تو صحیح ہے، ہوتا ہے کہ نہیں؟ دیکھو یہ آخری راتیں اللہ رب العالمین جہنم سے آزادی والی راتیں نکال رہے ہیں، اللہ اپنی رحمت کا دروازہ یوں کھولنے لگے اور پہلے ہمت کر کے اب بھاگ گئے۔ اب بھاگ کر جانا میرا اور آپ کا کام، دروازہ رب کائنات کھولنے لگے، اللہ اپنی بخشش اور مغفرت والے اس جہنم والے دروازے کو یوں کھولنے لگے، اب ہمت کر کے بھاگ جانا، اللہ سے پروانہ مانگنا، اللہ سے بخشش مانگنا، یہ میرا اور آپ کا کام۔ اور اس میں اللہ یہ نہیں دیکھیں گے کہ اس کو بلایا تھا کہ نہیں بلایا، یہ پہلا دروازہ کھلے گا اور ہماری بخشش ہو جائے۔ تو میرے معزز سامعین، بس آج کے جمعے کا خلاصہ 21 رمضان سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت، اور دوسرے نمبر پہ کسی عشرے کے اندر اعتکاف ہے، ہر مسجد کا حق ہے کہ آپ اپنی مسجد کے اندر اعتکاف بیٹھیں۔ تیسرے نمبر پر اللہ رب العالمین انہی راتوں کے اندر مجھے اور آپ کو لیلۃ القدر کی رات عطا فرما رہے ہیں، اس رات کو تلاش کریں، اس رات میں عبادت کریں، اپنے رب کو راضی کریں۔ اور چوتھے نمبر پر کیا فرمایا کہ یہ آخری عشرہ مغفرت والا عشرہ ہے، جہنم سے آزادی والا عشرہ ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا